السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زومورفزم، اور اس پہ ہم آج ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، زومورفزم جو ہے اس کا پہلا ایسا استعمال جسے لوگ جاننے لگے تھے وہ 1849 میں ہوا تھا۔ مطلب اس سے پہلے اس کا استعمال ضرور ہوا تھا، لیکن لوگ اس کو اس نام سے نہیں جانتے تھے اور لٹریچر میں ہی اس کا استعمال ہوا تھا۔ اس کا اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ جانوروں کے خصوصیات انسانوں کو دے دیتے ہیں تو اس عمل کو ہم زومورفزم کہتے ہیں۔ اس لٹری ڈیوائس کو ہم زومورفزم کہتے ہیں۔ یہ اینتھروپومورفزم جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہے اس کا اپوزٹ ہے۔ یہ ایک فگریٹو لینگویج ہے جس میں لوگوں کو، آبجیکٹس کو، پلیسز کو یا آئیڈیاز کو اینیمل کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کیا جاتا، لیکن اس میں جو کریکٹرسٹکس ہے وہ اینیملز کے ان چیزوں کو دیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مائی برادر ایٹس لائک اے ہارس، کہ میرا بھائی گھوڑے کی طرح کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے یا جانوروں کی طرح کھاتا ہے۔ تو جانوروں کی طرح کھانا یا گھوڑے کی طرح کھانا یہ جانوروں کی خصوصیات ہے، اور آپ اپنے بھائی کو، مطلب ایک انسان کو دے رہے ہیں، تو اس کو ہم لٹریچر میں زومورفزم کے نام سے جانتے ہیں۔ یا اگر ہم اس طرح کہیں کہ جانوروں کے جیسے یا جانوروں کے خصوصیات اگر ہم اینیملز کے بجائے دوسرے انسانوں کو دے دے، دیوتاؤں کو دے دے، یا نان لیونگ آبجیکٹس کو دے دے، انانیمیٹ آبجیکٹس کو دے دے جو کہ جاندار نہ ہو، تو اس کو ہم زومورفزم کہتے ہیں۔ زومورفزم میں یہ بھی ہے، اگر آپ لوگوں کا کویشچن ریز ہوتا ہے کہ کیا ایک جانور کا اگر ہم کریکٹرسٹک دوسرے جانور کو دے دے تو کیا وہ زومورفزم کہلائے گا؟ تو جی بالکل، وہ بھی زومورفزم میں آتا ہے کہ آپ نے ایک اینیمل کی فیچرز دوسرے کو دے دیے۔ فار ایگزامپل، اگر ڈاگ میوں کی آواز نکالے کسی کارٹون یا کسی لٹریچر کے ورک میں، تو یہ بھی زومورفزم ہے، کیونکہ ڈاگ جو ہے کتا، وہ یہ آواز اصل میں نہیں نکالتا، وہ باگ کرتا ہے، بونگتا ہے۔ تو میوں جو ہے وہ بلیوں، کیٹس وغیرہ کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے ایک جانور کی خصوصیات ہم نے دوسروں کو دے دیے۔ اور یہ اس کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہ گریک اور رومنز، اینشنٹ گریک اور رومنز کے زمانوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ کسی چیز کی ایفیکٹو ڈسکرپشن ہو، یا اگر آپ کریکٹرز کی ایفیکٹو ڈسکرپشن کرنا چاہتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں زومورفزم۔ فار ایگزامپل، آپ کے ساتھ کسی مووی یا لٹریچر کے ورک میں کوئی مرد ہے اور آپ اس کو بہادری وغیرہ، تو وہ جب چلائے گا یا آواز نکالے گا تو شیر کی طرح ہوگا۔ یا پھر آپ لوگوں نے بہت سارے ماڈرن ہالی ووڈ موویز دیکھے ہوں گے جس میں میلز جو ہے وہ بھیڑیا وغیرہ کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ غصے میں آ کے بھیڑیا بن جاتا ہے۔ تو جب آپ کریکٹرز کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں، اس طرح بھی ہے، یا پھر اگر آپ عام روٹین میں کسی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو ہم بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ شیر ہے، یہ وہ ہے، یہ شیر کی طرح ہے۔ ایک تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، میٹافر اور سیملی وغیرہ، سیملی یا ایکسٹینڈڈ میٹافر، وہ تو ہم اس عمل کو کہتے ہیں جس میں ہم نے کمپیریزن کی دو چیزوں کی۔ لیکن ہم نے جانوروں کی خصوصیات اگر انسانوں کو دے دیے تو اس پورے کے پورے عمل کو ہم زومورفزم کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ہمیں مہیا کرتا ہے کمپیریزن۔ اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں دو چیزوں کو، آپ نے میٹافر کا استعمال کیا یا پھر آپ نے سیملی وغیرہ کا استعمال کیا، سو یو ڈیڈ کمپیئر ٹو تھنگز، لیکن اس کا جو عمل ہے، اس سارے عمل کو ہم زومورفزم کہیں گے، کیونکہ جانوروں کی خصوصیات ہم انسانوں کو دے رہے ہیں۔ اس کے ایگزامپلز اگر آپ گریک میتھولوجی میں دیکھیں تو آپ لوگوں نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا۔ راک کی ایک مووی ہے، اگر آپ گریک میتھولوجی میں جائیں گے تو آپ نے بہت سارے ایسی موویز دیکھے ہوں گے، یا آپ لوگوں نے لٹریری پیسز میں پڑھا ہوگا کہ نیچے کا جو ڈھانچہ ہے، جو باڈی ہے، وہ ہارس کا ہوگا یا کسی اور جانور کا ہوگا، اور اپر کا جو سر وغیرہ ہے وہ انسان کا ہوگا۔ آئی بلیو کہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم سینٹور کہتے ہیں، اور یہ
گریک میتھولوجی میں ہے. اگر آپ ڈائٹی گنیشا کو دیکھتے ہیں ہندوازم میں یا ہندو کی جو میتھولوجی ہے یا جو بھی چیز ہے اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گنیشا جو ہے وہ اس کا جو سر ہے وہ ایلیفنٹ کا ہے. ماڈرن ناولز میں آپ اس کو ہیری پوٹر میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر فیری کوئین میں آپ اسپینسر کے دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے موویز ہے، آپ نے ایونجرز وغیرہ کی موویز دیکھی یا آپ نے دوسرے ہالی ووڈ موویز دیکھی جس میں انسان جو ہے وہ جانور بن جاتے ہیں یا جانوروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، یا کوئی فیمیل کریکٹر ہے وہ کسی کیٹ وغیرہ کی طرح بیہیو کرتی ہے. تو ان سارے عمل کو ہم زومورفزم کے نام سے جانتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ٹاپک کلیئر ہو چکا ہوگا. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.